اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی اوقاتها، یعنی اوقاتها کی ضمیر، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اوقات الصلاۃ. کس کی طرف جائے گی؟ غلام علی صلاۃ کی طرف. چلیے عبارت کو پڑھیں گے. غلام علی صاحب پڑھیے آپ. حتی یمضی، مقدارے کیوں کر دیا بھائی؟ یمضی مقدارو، مقدارو مضاف ہوگا، اربع مضاف الیہ ہو جائے گا. مقدار اربع رکعات. عبارت کو پھر سے دیکھیے، آپ نے تقریباً صحیح پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر حتی یمضی مقدار اربع رکعات. کہہ رہے ہیں اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہو جائے، دخل وقت الظہر، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. حتی یمضی مقدار اربع رکعات، یہاں تک کہ گزر جائے 4 رکعت کی مقدار. ٹھیک ہے، یعنی اتنی دیر، جتنی دیر میں آپ 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر کس کا وقت رہتا ہے؟ ظہر کا. وہ وقت کس کا ہے بھنگور؟ ظہر کا. کہہ رہے ہیں اذا زالت الشمس، تو شمسوں کا اعراب کیا ہو جائے گا غلام علی؟ کیا کہتے ہیں بولیے؟ ابھی نحو پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں آپ. اذا زالت الشمس کہیے. کیا ہوا؟ بولو بولو، آپ بتائیے. منگور فاعل ہے، کیا سوچ رہے؟ اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر، وقت کا اعراب کیا ہوگا غلام علی اسکوٹی؟ فاعل. دخل وقت الظہر حتی یمضی مقدارو، مقدارو کا اعراب کیا ہوگا بھنگور؟ فاعل. احسن. کہہ رہے ہیں اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہو، ٹھیک ہے. دخل وقت الظہر، تو ظہر کا وقت ہو جائے گا. حتی، کب تک؟ یہاں تک کہ یمضی مقدار اربع رکعات، گزر جائے 4 رکعت کی مقدار. پھر آگے پڑھیے آپ غلام علی صاحب. یشترکہ کیوں کر دیا بھائی آپ نے؟ علن کئی اذن ہے اس سے پہلے کہیں؟ تب ارے یار یہ کون سا لایا تم؟ ہاں چلیے پڑھیے. یشترک نہیں، یشترکو پڑھیے نا. پھر یشترکو کا یشترکو. ہاں اشترکا یشترکو، باب افتعال میں کیسے جائیں گے آپ؟ ہاں تو چلیے یشترکو پڑھیے. الی ان یبقى مقدار اربع رکعات ثم یشترکو، پھر شریک ہوتا ہے الوقت، وقت، پھر وقت مشترک ہوتا ہے. بینہا یعنی بین الظہر، بینہا یعنی بین الظہر و بین العصر، ظہر اور عصر کے درمیان. الی ان یبقى، یہاں تک کہ باقی بچے، لغروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کو، مقدار اربع رکعات، اتنا وقت کہ جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکے. تب کیا ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا تو؟
بولیے غلام علی صاحب آگے پڑھیے. فیختصو کیوں کہیں گے بھائی؟ فیختصا نہیں پڑھ سکتے؟ فا کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی؟ تب تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہاں فیختص بالعصر، تو پھر کس سے مخصوص ہو جائے گا؟ عصر سے مخصوص ہو جائے گا وقت. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ زوال ہوا، زوال کے بعد اتنا وقت گزر جائے جس میں 4 رکعت آپ نماز پڑھ سکیں، اور 4 رکعت کے بعد نیٹ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں مولانا اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہوگا 4 رکعت کا وقت کس کا رہے گا؟ ظہر کا. پھر وقت مشترک رہے گا کس کا؟ ظہر عصر دونوں کا، یہاں تک کہ کتنی رکعت کا وقت بچ جائے؟ 4 رکعت کا. تو وہ وقت مخصوص ہو جائے گا کس سے؟ عصر سے. پھر آپ پڑھیں گے بھنگور صاحب پڑھیے. وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، کیا معنی ہے؟ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے. اور یہ غروب کی حد بتا رہے ہیں. کیا ہے یہ بیٹا؟ وَحَدُّهُ غَيْبُوبَةُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ. ہاں مول وَحَدُّهُ یعنی حد الغروب، غیبوبۃ الحمرۃ المشرقیۃ، مشرق کی لالی کا غائب ہونا ہے. مشرق جانتے ہو نا بھنگور؟ ہاں کدھر ہے مشرق؟ اس طرف ہے. یعنی سورج جب ڈوب جائے تو مشرق میں لالی رہتی ہے، وہ لالی ختم ہو جائے. ختم کیسے ہونا ہے کہ مشرق سے چلتے چلتے کہاں آ جائے؟ ہمارے سر کے اوپر. تب کیا ہو جائے گا؟ مغرب کا وقت ہو جائے گا. ہاں اِلَىٰ أَن يَمْضِيَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا، تو پھر مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے اتنا کہ جس میں آپ کیا کر سکیں؟ مغرب کی نماز ادا کر سکیں. ثُمَّ يَشْتَرِكُ الْوَقْتُ، پھر وقت مشترک ہوتا ہے بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. بَيْنَهَا سے مراد کون ہے؟ یعنی بین المغربی والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان ہو. جی غلام علی ساتھ میں ہمارے اِلَىٰ أَن يَبْقَىٰ لِانْتِصَافِ اللَّيْلِ، یہاں تک کہ آدھی رات کو بچے مقدار 40، 4 رکعت کی مقدار. فَيَخْتَصُّ بِالْعِشَاءِ، تو یہ وقت مخصوص ہو جائے گا کس سے؟ عشاء سے. وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور جب فجر ثانی طلوع ہو، دخل وقت الصبح، تو داخل ہو جائے گا صبح کا وقت. إِلَىٰ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ کیا ہو؟ سورج طلوع ہو. ٹھیک ہے. والحمدللہ رب العالمین. اما النوافل، نافلہ نمازوں کا وقت انشاءاللہ کل آئے گا. یہاں سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور جب فجر ثانی یعنی فجر صادق طلوع ہو جائے، دخل وقت الصبح، تو کس کا وقت داخل ہو جاتا ہے؟ صبح کا. کب تک؟ إِلَىٰ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو. والحمدللہ رب العالمین. اما النوافل کی بات انشاءاللہ کل سے آئے گی.